نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے آج خوش بختی ہے اور سعادت کے لمحے ہیں کہ امریکن کرسچن، ان کا نام بھی ابھی ہم نے چینج کرنا ہے الحمدللہ، وہ اسلام کی طرف راغب ہوئی اور قرآن مجید کے منسٹری بھی تقریباً 3 مرتبہ کی. تو انشاءاللہ مزید چند دنوں کے بعد وہ اسلام کو قبول کریں گی. صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے تو اس سے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. کسی کے 55 سال 50 سال کوئی غیر مسلم رہا، یہودی رہا، عیسائی رہا وغیرہ، جب اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو اسلام اتنا سخی ہے کہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ہمارے بھائی الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں اور ان ہی سے متاثر ہو کر یہ خاتون جو امریکن ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو کیسے اسلام کی طرف آپ نے ان کو راغب کیا؟ میری اس بات چیت ہوتی تھی وہ پچھلے 4 سال سے ہوتی تھی اور میں ظاہر بات ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میں اس میں پیدا ہوا تو کوئی نہ کوئی بات چیت ہوتی تھی تو یہ اس کی طرف اس میں تھوڑا انٹرسٹ اپنا شو کرتے تھے. اور خود ان کے اندر بھی ایک چیز تھی اسی کہتی تھی کہ مجھے ہمیشہ سچ کی تلاش ہے. میں کمفرٹیبل سیٹسفائڈ نہیں ہوں. آپ پاکستان میں پاکستان میں رہتا ہوں، میرا ان کے ساتھ رابطہ فون پہ تھا. یہ مائک ذرا اوپر. اور جب اپنا انٹرسٹ جو سا ہے انٹرسٹ شو کروایا تو میں نے پھر ان کو کہا کہ اگر آپ نے اسلام کی طرف آنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو جاننا ہے تو میرے پاس آپ کو لینے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے قرآن پاک، جو کہ آپ پڑھیں اور آپ پڑھیں گی تو ہمارے مذہب اور اسلام کو بہتر طریقے سے جانیں گے. میں نے ایک اپلیکیشن کی، وہ میں نے ڈھونڈی پہلے اور اس کو پراپر دیکھا، اس کا ترجمہ کس کا ہے، وہ کس کی اپلیکیشن ہے، وہ میں نے پہلے خود دیکھی اور پھر میں نے وہ ان کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کروائی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جہاں پھنستی تھی اس کی تصویر کے لیے یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر اس کو مزید انہوں نے جانا. پھر ان کا انٹرسٹ اس طرح ڈیولپ ہوتا گیا اور آج ان کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے. ان کے اندر بھی یہ فیت آ ہے جس طرح میرے اندر بھی یقین اتر گیا ہے. یہ ایک ہی باتیں میں ان کو بھی بتا رہی ہوں تو ان کو اندر کیوں نہیں اترے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک مانگنے سے دیتا ہے اور ان کے اندر ہمیشہ ایک چیز تھی کہ میں یہ چیز ایک سچ کی تلاش کروں. میں چرچ جا کے سیٹسفائڈ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے ان کو گائیڈ کیا اور میں نے اس چیز کا کتنی ہے ایج اس کی 61 میں ہے، ٹھیک ہے، اور 61 میں ہوتا ہے. سب سے پہلے ان سے پوچھیے گا کہ اسلام جو قبول کر رہے ہیں کہیں آپ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی مطلب کوئی جبر یا کھچاؤ وہ تو نہیں ہے. اسلام ہوتا ہے بخوشی قبول کرنا. جی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول کرے گا وہ میری بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اور دنیا میں اگر زندگی گزر دی گئی تو آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا. یہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اسلام Well, he is saying that you are going to accept the Islam. You are going to accept the Islam because of me or you for yourself? For myself. For myself. میں اپنے لیے کہتا ہوں. And if somebody is going to force you to do this, رشتہ دار کنبہ عیسائیت is your Christian community or Muslim community or local people are going to force you to do this? No. You are doing by yourself? Right. You feel something about it to come to this way and accept Islam? Yes. Okay, that's what he is asking because Islam is not the name of force somebody to accept Islam. اس لیے تو نہیں اسلام قبول کر رہی کہ ہمارے جو مسلمان بھائی کے ان کو عادتیں اچھی لگی، اسلام کی عادتیں اچھی لگی، ان کی وجہ سے یا ہمیشہ ان کا ساتھ رہے یا نہ رہے سدا اسلام پر قائم رہیں. Are you going to accept Islam because if you look at me, I am a very good boy, or you really feel in your heart you need to do this? If we are getting together or not, you have to faith on Allah. If we are getting together or not, Right. it doesn't matter. It doesn't matter.
ہم ساتھ رہتے ہیں نہیں رہتے اس سے فرق نہیں پڑتا، جو چیز ان کو دل سے محسوس ہوئی ہے وہ یہ چیز اس کی کے ساتھ رکھیں۔ I believe that Islam is true. یعنی کہ میرا یقین ہے کہ اسلام ایک سچا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، you must repeat، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ، اشہد اللہ الہ، اشہد 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 ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا لا شریک لہ شریک لہ، شریک لہ، شریک لہ، صحیح، واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن، بتائیں کہ ہم اپنے محمد کے نام پر whenever we say our prophet name with our tongue, we kiss, we did that thing because it's very beautiful name, so we always did that, Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اتنا کہ جو سنت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اذان میں جب ان کا نام آتا تھا وہ اسی طرح Well, it's one of our prophets, Hazrat Abu Bakr Siddiq is the earliest prophet, and whenever he offering the prayer, and whenever the Muhammad name comes, and he did that. He's one of the prophet. He did this, and that's the way, because it's a very beautiful name, and when you did this, you feel it. You feel that energy. واشہد ان واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ Okay. It's a translation of it. I am a witness of that. Ashhadu an la ilaha. I am a witness of that. That's the Ashhadu la ilaha illallah. There is only one God, one Allah. And wa ashhadu an la ilaha. And I am going to witness about it. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. Yes, I believe. And we also believe as well on it. Yes. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اس بات پہ special person, that the relation between Allah and this Muhammad prophet, that the level of it, that what he is saying, he's the special, most special prophet to Allah. جنرل کتابیں 4 ہیں، قرآن، زبور، انجیل، قرآن۔ قرآن موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد تا قیامت نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، آخری۔ There is 4 books comes from the sky, and one book name is Injil, Zabur, Torah, and Quran Majid. And these are, different prophets lead that books to the people with the order of Allah. Pehli Torah the Torah book comes to the Hazrat Musa alayhi salam,
he introduced that book to the public. He is a messenger of Allah. He's trying to separate this message into the people. And then Zabur is created. حضرت داؤد علیہ السلام And then the book, the Zabur. And then this book comes to the Hazrat Dawood alayhi salam. He's also messenger of Allah, and he's also trying to separate this message on his life. And then Hazrat Quran انجیل completed statement. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. And then we have a book Anjil, and that comes to the Hazrat Isa alayhi salam, the Anjil, and that's what we call Bible, you know. And this what we call is the real name is Anjil. So that comes to the Hazrat Musa alayhi salam. Isa alayhi salam, and he's also messenger of Allah. And then after that is a final book, is the last book, and this is Quran Majid, which comes to the our last holy prophet. There is no prophet come after Muhammad. Okay, the Prophet Muhammad is the last prophet. ہم چاروں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل سب پر، لیکن جب سے قرآن مجید آیا پچھلی کتابوں کے سارے احکام ختم ہو گئے. یہ پیغمبر آنے کے بعد جو پچھلی شریعت کے سارا حکم ختم ہو گیا. اب قیامت تک قرآن مجید کا حکم چلے گا اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. We believe all three books, but when the Quran Majid comes and Prophet Muhammad delivered the Allah message to us, now we just follow the Quran till our last breath, till the judgment day. We are just going to follow the Quran, and we also be memorize and remember the Prophet Muhammad is the last prophet, and there is no prophet coming after Muhammad, and we need to be just believe on the Quran Majid till our last breath, and till the judgment day. ہمیں قیامت کے دن تک ہمیں we need to be believe on that holy book, the Quran Majid. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پیغمبر مانتے ہیں. اب وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ان کی دفن ہونے کی جگہ ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے. وہ قرب قیامت آئیں گے، ملک شام کے مسجد کے منارے پر اتریں گے، پھر اس کے بعد شریعت آگے مزید شریعت محمدیہ کو پھیلائیں گے، اور سب جب ختم ہوگا نظام، ان کی پھر جگہ جو ہے قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں والی جانب ان کی جگہ رکھی ہے، وہاں وہ پھر دفن کریں گے. ابھی وہ حیات میں چوتھے سے. He's saying that the Hazrat Isa alayhi salam, he is not died. You know, he is still alive in the fourth level of the sky. He is still alive. Okay, and he is not a son of Allah, because Allah is saying by himself, I am not belong to anybody and nobody belongs to me. میں کسی کی اولاد نہیں ہوں، میری اولاد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, that's what Allah said. And Hazrat Isa, he is still alive in the fourth level of the sky. There is 7 levels of the sky, and he is still alive on level 4. And when we have a place to bury in the direction of Prophet Muhammad foots, he have a space where he is going to be buried. When the judgment day come, اچھا مجھے بتائیں کیا بولتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اسلامی نام ہم نے بھی رکھنا ہے نازنہ، تو وہ ہمارے پاس کئی ہیں. نفیسہ طاہرہ بڑا پیارا نام ہے، عائشہ صدیقہ، فاطمہ الزہرا، کوئی بھی نام میں سے جو آپ چوائس کریں. ایک نام چوز کیا ہو، وہ نام چوز کیا ہو، آپ ساتھ وہ چوز کیا ہو، وہ نمبر چوز کیا ہو. لیکن دوسرے اسلام کی زندگی میں ہم تو جو کی سمجھت نہیں ہے، لیکن نمبر گزر چکے ہیں کہ تو میں نے اس کے بعد کو دیکھا تو کوئی میلے ہی میں ایئرپورٹ پہ کام پہ چلو یہ کامن ہے. تو اگر کوشش تو یہی نام ہوتی ہے. ایک بات ٹرائی کرنا so many beautiful names for females,
in Islam when you're going to accept. So he's offering me, I have some names, bundle of names, which one you're going to choose. And but I'm saying to him, you already choose it. And he said one more time you need to ask and confirm from her if her mind is going to change to choose some different name. No? ہمارے پیغمبر کی جو والدہ کا نام ہے آمنہ، امن، سکون. He's saying that our Prophet Muhammad's mother's name is Amina. If you like to adopt this name, if you want to adopt this name, its meaning is peaceful. Amna, peace everywhere, like this. No? That's one. آزاد زلیخا. جو چاہیے گا چلو ٹھیک ہے. آپ الحمد للہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہماری ایک مسلمہ مزید ان کا جو ہے اسلام میں اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمیشہ ہمیشہ یقین رکھنے اور اسی پر کامل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت ان کو مبارک. He's saying congratulations to everybody that women come to our religion, and Allah will guide her more to stay on that path to worship Allah and believe on His last Prophet Muhammad. Yeah, and he's saying many congratulations to yourself. You are very lucky and blessed. You accept Islam. اسلام Alhamdulillah. اسلام زندہ. Islam Zindabad. Long life. Say that. Islam زندہ. Zindabad. Yeah. Long life. We need to make prayer. آمین آمین. آمین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كما تقبلت منا إنك أنت الرحيم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا رب العالمین تیرے فضل سے تیرے کرم سے ہمارے ساتھ اسلام کے رسول سے کہ غیر مسلمان امریکن نے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئی. مولا کریم ان کا اسلام اپنی درگاہ میں مقبول منظور فرما. اسلام سے قبل جتنی بھی ان کی زندگی گزر چکی ہے مولا کریم تیرے محبوب کا وعدہ ہے کہ اسلام اور ہجرت اور حج یہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر کے مولا کریم اپنے فضل سے اس خاتون کے سابقہ زلیخا کے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں سب کو معاف فرما. مولا کریم محترم بھائی آزاد علی صاحب نے بڑی کوشش کی ان کو اس طرف عیسائیت سے مذہب اسلام کی طرف راغب کرنے میں. ان کی خدمات کو بھی اپنی برگاہ میں مقبول منظور فرما. مولا کریم ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق دونوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں کثرت کے ساتھ غیر مسلم کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ان کا اسلام قبول کرنا جتنے اس محفل میں ہم بیٹھے ہم سب کی بخشش اور نجات کا بہترین ذریعہ بنا اور ان پر اسلام کو استقامت نصیب فرما. اسلام کو دین دنیا میں عزت رفعت عطا فرما. اہل اسلام کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفاظ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لوٹنے کی وجہ سے اس کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ مبارک. Many congratulations. Now you are Muslim.